اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 17 رمضان مبارک ہے اور 17 رمضان مبارک ام المومنین زوجہ رسول حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفات کا دن ہے۔ 17 رمضان مبارک آپ نے وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس ہستی ہیں اور وہ عظیم خاتون ہے کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر آپ کی شان میں اور آپ کو پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یعنی آپ کی پاکی کا تذکرہ بیان کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے 18 آیات بیان فرمائیں۔ قرآن کے اندر 18 آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے جو ہے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں اتاری ہیں۔ تو یہاں پہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، رب ذوالجلال فرماتا ہے تو تمہارا پردہ کھول دیتا بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب ایک جماعت تمہیں میں سے ہے کہ اس نے یہ اتنا بڑا بہتان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر باندھا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر قافلہ جب مدینہ شریف کے قریب ایک جو مقام ہے وہاں ٹھہرا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کسی ضرورت کے لیے ایک گوشے میں تشریف لے گئی۔ اب وہاں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ ہار آپ کے گلے میں تھا تو وہ گم ہو گیا، ٹوٹ کر گرا تو گم ہو گیا۔ آپ اس کو تلاش کرنے لگ پڑی۔ اتنے میں وہ قافلہ جو تھا جو رکا ہوا تھا وہ جو ہے وہ چل دیا۔ اب جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام پہ آئی جہاں قافلہ رکا ہوا تھا تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں قافلہ موجود نہیں ہے، وہ تو جا چکے ہیں۔ تو دراصل جب آپ ادھر ہار جب گم ہوا تھا اور آپ ضرورت کے لیے گوشے میں تشریف فرما تھی اور وہاں ہار گم ہوا تھا، آپ تلاش کر رہی تھی، تو اس دوران جو قافلے والے انہوں نے آپ کے محمل کہتے ہیں قسم کی ڈولی کو جو اونٹ پر جو ہے لادی جاتی اور وہاں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس میں بیٹھتی تھی، آپ کا محمل جو ہے وہ قافلے والوں نے یوں ہی سمجھا کہ آپ بیچ میں ہیں، کیونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ بھی تھوڑی سی تھی، آپ بالکل دبلی پتلی تھی، تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ آپ اس میں ہیں نہیں ہیں، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ اس میں ہیں۔ انہوں نے جب وہ ڈولی سی اٹھا کر اونٹ پہ رکھی اور قافلہ چل دیا۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب اس مقام پہ پہنچی تو قافلہ نہیں ہے۔ آپ اس نیت سے اس خیال سے وہاں ٹھہر گئی، وہاں بیٹھ گئی کہ اب قافلہ جو ہے واپس میرے لیے آئے گا، کیونکہ قافلہ جب ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب قافلہ کہیں جا رہا ہوتا تو ایک بندہ پیچھے جو ہے نا وہ چھوڑتے تھے تاکہ ایک بندہ جو سامان وغیرہ قافلے کا گر جائے نا وہ اٹھانے کے لیے ایک بندہ پیچھے ہوتا تھا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہاں بیٹھی ہیں تو انہوں نے بلند آواز سے پوچھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً نقاب کیا، اپنا بدن اپنا منہ شریف جو ہے منہ مبارک جو ہے وہ ڈھانپ لیا، اور جو حضرت صفوان تھے انہوں نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اونٹنی پر بیٹھ کر آپ جو ہے قافلے میں پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جو منافق تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرنے کے لیے، معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے معاذ اللہ غلط افواہیں اڑانا شروع کر دی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹے بہتان باندھنا شروع کر دیے معاذ اللہ اس طرح کے، کیونکہ حضرت صفوان جو تھے وہ پیدل چل رہے تھے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اونٹنی پر تھی۔ تو پھر بھی ان ظالموں نے جب بہتان باندھا
تو اس دوران جو ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں پتا کہ مجھ پر بہتان لگایا گیا ہے. اب وہ بیمار ہو گئی تھی اور بیمار جب ہوئی تو گھر رہی, پورا مہینہ وہاں رہی گھر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہی. ادھر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا, سرکار بھی بہت رنجیدہ ہے, باقی جو صحابہ نے سنا تو وہ بھی بہت رنجیدہ تھے کہ یہ کتنی بڑی تہمت جو ہے منافقوں نے لگائی ہے. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, جو وقت کے دوسرے خلیفہ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہ ہو کہ آپ کے بدن پر مکھی جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتی, جس رب کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے بدن پر مکھی بیٹھ جائے, یعنی مکھی جو ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس پہ پوری زندگی مکھی نہیں بیٹھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رب ذوالجلال کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کے بدن اقدس پر, آپ کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھ جائے, کیونکہ وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے, گندگی پہ بیٹھ کے آپ کے جسم میں بیٹھے, رب کو یہ گوارا نہیں, تو رب کو یہ گوارا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بد عورت جو ہے وہ رہے, ہرگز ایسا نہیں. لہذا آپ نے بھی گواہی دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب ذوالجلال نے تو آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اب یہاں چونکہ ہم بیٹھے تو ہمارا سایہ ہے, تو لہذا ہمارا سایہ ہے, باقی ہر کسی کا سایہ ہے, مگر ہمارے نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, ہمارے نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس رب ذوالجلال نے آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا کہ کسی کا قدم نہ اوپر آ جائے آپ کے سائے پر, رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کا جو سایہ ہے اس پر قدم آئے, تو رب ذوالجلال نے اسی واسطے سایہ بنایا ہی نہیں, تو وہ رب آپ کے گھر میں بد عورت جو ہے وہ کیسے رکھ سکتا ہے. تو لہذا اور آپ کے نکاح میں پھر عورت ہو اور وہ ایسی ہو, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی, تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نالین پہنے ہوئے تھے اسی میں نماز پڑھ رہے تھے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آگاہ کر دیا کہ آپ کے نالین شریفین جو ہیں, آپ کے جو نالین پاک ہیں, ان پر جوں کا خون لگا ہوا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ اپنی نالین پاک جو ہے یہ اتار دیں, یعنی اس جو نالین ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ نماز میں ہی وہ نالین جو اتار کر دور رکھ دی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہیں کہ جو ہے اس کا خون آپ کی نالین پاک پر لگا ہو, تو رب ذوالجلال آپ کے جوتے مبارک پہ لگا ہو, تو رب ذوالجلال جو ہے وہ بھی گوارا نہیں کرتا. اتنی سی آلودگی بھی, تو رب ذوالجلال بد عورت کو آپ کے پاس کیسے آنے دے گا, اور آپ کے نکاح میں وہ کیسے رہے گی. لہذا جو آپ کی نکاح میں ہے وہ بالکل مطہر ہیں, پاک ہیں, یہ جھوٹا بہتان ہے. سمجھا رہی ہے, یعنی سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں گواہی دی. اب یہ ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی, آپ کی شان میں 18 آیتیں جو ہیں آپ کی پاکیزگی کے ثبوت کے لحاظ سے 18 آیات ابھی نازل نہیں ہوئی. تو اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مردوں عورتوں کے دل مطمئن ہو چکے تھے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے, منافقوں نے جھوٹا بہتان باندھا تھا. تو رب ذوالجلال نے جو پہلی آیت نازل فرمائی, رب فرماتا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, تو تمہارا پردہ کھول دیتا ہے بے شک وہ یہ کہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت. وہ منافقوں کی جماعت تھی, اصل میں دشمنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, لہذا سرکار کا مقام و مرتبہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. تو لہذا اس واسطے انہوں نے معاذ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان باندھ دیا. تو رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ وہ بہتان لگایا گیا ہے عائشہ صدیقہ پر. آگے رب فرماتا لا تحسبوه شرا لکم, اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو, یعنی یہ جو بہتان لگایا جا رہا ہے
وہ اپنے سے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اس بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہاری جو نکاح میں ہے وہ بالکل پاک ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی ہر ایک شخص کو جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ اب جس نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان باندھا ہے، اب دیکھو نا حضرت امی عائشہ صدیقہ وہاں تھی اپنے گھر میں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ کو خبر دی کہ اس طرح لوگ کو آپ کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ پھر اتنی بیمار مزید ہو گئی اس صدمے سے کہ مجھ پر بہتان باندھا گیا ہے، مزید بیمار ہو گئی، اور بیمار اس حد تک ہوئی بہت زیادہ پھر روتی تھی، اور آپ اٹھ کر چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی، اور اتنی زیادہ بیمار ہو گئی، نہ کھانا نہ پینا، اتنی زیادہ بیمار ہو گئی اور رو رو کر عجیب حال تھا آپ کا۔ تو رب ذوالجلال نے آپ کی شان میں ایسے نازل کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی تو سرکار نے آ کر امی عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ عائشہ تم پاکیزہ ہو، ہر کوئی بندہ گواہی دے رہا ہے کہ تم پاکیزہ ہو، تم پاک ہو، تم میں کسی قسم کا عیب نہیں، وہ جو بہتان لگایا گیا تم پر جھوٹا ہے۔ تو لہذا رب نے بھی تیری گواہی دے دیا ہے، رب ذوالجلال تیری شان میں آیات نازل فرما رہا ہے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں رب فرماتا ہے، پیچھے والا حصہ میں نے پڑھ دیا، اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے گناہ جس لحاظ سے لگایا، اب دیکھو نا گناہ کیا جس لحاظ سے بہتان لگا، اب جس نے سب سے پہلے بہتان لگایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، پھر جس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اس کو بھی عذاب ہوگا، اس نے بھی گناہ کیا، جس نے یہ سن کر صرف جو ہنس دیا اس نے، اب اس پر بھی گناہ ہے، جو خاموش ہو گیا اس نے آگے امی عائشہ کے پاکیزہ ہونے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی بلکہ وہ خاموش ہو گیا، وہ بھی گناہگار ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہر قسم کا جو گنہگار ہے اس کو سزا ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، یہ بدبخت جس نے بہتان سب سے پہلے لگایا وہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول، یہ منافق تھا اور یہ سب سے بڑا دشمن تھا منافقوں میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کو رب فرماتا کہ یہ سب سے بڑا جو ہے گنہگار ہے، کیونکہ تہمت اس نے زیادہ پھیلائی تھی، اس نے آپ کے سب سے پہلے یہ بکواسات کیے تھے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تو لہذا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہیں، ان کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھو کہ جو بندہ امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں آج بھی بھونک رہا ہے، آج بھی معاذ اللہ ان کو گالی دیتا ہے اور ان کو معاذ اللہ اس لحاظ سے گالی دیتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بری تھی، تو قرآن میں تو ان کی حق میں آیات نازل ہوئی ہیں، اور ایک دو نہیں 18 آیات نازل ہوئی ہیں ان کے پاکیزہ ہونے کے ثبوت میں۔ اب دیکھو رب ذوالجلال نے قرآن میں تو 18 آیات نازل فرمائی، اور آج کے جو بدبخت جاہل ہے بددین جہنمی وہ معاذ اللہ ایک ہے اپنی ماں کے بارے میں ایسا کوئی لفظ نہیں بولتا، تو جن کے ثبوت ہو چکے ہیں اکٹھے رب ذوالجلال نے دیے ہیں، جن کا ثبوت دیا ہے کہ وہ پاکیزہ ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے، معاذ اللہ پھر وہ نبی کی زوجہ ہوں، ام المومنین ہوں، قرآن نے انہیں مومنوں کو ماں کہا ہے، لہذا جو مومنوں کی ماں کے بارے میں اتنے غلیظ جملے بولے اور معاذ اللہ ان پر تہمت آج تک لگائے، تو وہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے، سرکار نے سب سے زیادہ پیار اپنی ازواج مطہرات میں سے ان سے کیا ہے، یہ سب سے پیاری آپ کی بیوی تھی، آپ کی زوجہ تھی۔ تو کہتی ہے کہ جو عفت کی تہمت لگاتا ہے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا، یعنی جو عفت کی تہمت، تو عفت کا مطلب ہوتا ہے کسی پاک دامن پر تہمت لگانا بدکاری کی، عفت کا مطلب یہ ہے، یہ واقعہ عفت جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک ہے جس پر تہمت لگائی اس کا واقعہ، یعنی پاک دامن عورت ہے اس پر جو تہمت لگی ہے تو اس کا نام عفت رکھا گیا۔ عفت کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے وہی عفت والی،
لہذا وہ بندہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے. اب اس کا جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنمی ہے، پکا جہنمی اور مرتد ہے. ایک یہ ہے نا کہ کافر ہے، اور وہ صرف کافر بھی نہیں، مرتد ہے. کہتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے، اور اس کے سوا اور تان کرنے والا رافضی تبرعی بددین جہنمی ہے. اب جو تہمت نہ لگائے، صرف معاذ ان کو ویسے ان پر تان کرے، ویسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کہ وہ حضرت ابوبکر پاک کی بیٹی ہیں، ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ روافض جو ہے شیعہ حضرات ابوبکر پاک سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، تو اگر یہ صرف بغض کی وجہ سے امی عائشہ کو نہ مانے اور ان پر تان کریں، پھر کہتے ہیں پھر رافضی ہیں، تبرعی ہیں، بددین ہے، جہنمی ہے، پھر بھی وہ جنتی نہیں. اور جو معاذلہ تہمت کا سوچے اور لگائے تو وہ تو قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے. تو اس واسطے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو رب ذوالجلال اتنا مقام بڑھایا ہے کہ آپ کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئیں. رب ذوالجلال مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.